قوم کو سمجھاتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، لیکن لوگ ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، ہم اس دین کو کیسے چھوڑیں؟ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر دیکھا تو ہم بھی اسی پر ہیں، ہم تمہارے نئے دین کو کیسے سمجھیں؟ اور تمہارے نئے دین پر ہم ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر ایمان لائیں گے تو ہماری آباء و اجداد کی بارگاہ میں گستاخی ہوگی اور ان سے عداوت ظاہر ہوگی۔ جب لوگوں نے یہ کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا، اے میری قوم ذرا کان لگا کے سنو، اگر تم دین پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور اسلام کے مسائل پر عمل نہیں کرتے تو یاد رکھو آج تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا میں نے اس قوم کو بہت سمجھایا، دین پہنچایا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، یہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اس قوم نے مجھ کو للکار دیا، میرے انکار کر دیا، میرے دین کا انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ اب ان میں سے لوگوں نے کہا کہ ایک بات دھیان رکھنا، حضرت یونس نے جو کہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب اس وقت آئے گا جب یونس بستی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یونس بستی میں رہیں تو سمجھنا کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب شام جیسے جیسے ڈھلتی ہے، دن کا اجالا رات کی تاریکی میں بدلتا چلا جاتا ہے، رات کی تاریکی کا دامن دن کے اجالے پر پڑنا شروع ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب لوگ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جب ڈھونڈتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام تو بستی میں موجود نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام بستی میں موجود نہیں تو اب جو عقل مند لوگ تھے وہ کہنے لگے اب ہو نہ ہو، اب رب کا عذاب آ کر ہی رہے گا، کیونکہ یونس اگر بستی میں رہتے تو رب کا عذاب نہیں آتا۔ یونس بستی سے چلے گئے تو اللہ اپنا عذاب بھیج دے گا۔ لوگوں کو جب یہ کھلبلی مچی تو اب کہنے لگے اب کیا کریں؟ ابھی اسی سوچ و وچار میں تھے کہ کالی کالی بدلیاں آسمان پہ چھانے لگی، طوفان اپنی روانگی پہ آنے لگا، اس طرح سے کالے کالے بادل آنے لگے، ادھر سے پانی کی بوچھار ہونے لگی اور ادھر طوفان اپنی موجیں مارنے لگا۔ اب لوگوں کے ذہن چلنے لگے کہ آخر اب کیا کیا جائے؟ یونس علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے تھے تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی، اب کیا کریں؟ رب کا عذاب بھی آ گیا، الہی نے عذاب بھیج دیا ہے۔ اب کسی عقل مند نے کہا ایسا کرو کہ ایک شخص ہے جو یونس علیہ السلام پہ ایمان لے آیا ہے، اس کے پاس چلو، اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر اب ہم کیا کریں؟ اس کے پاس پوری قوم پہنچتی ہے، اس سے عریضہ لگاتی ہے، اے شخص نیک پرہیزگار ذرا یہ تو بتا، یونس علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی اور وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی ہے، ہم پر عذاب الہی بھی آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو۔ لوگوں نے کہا کیسے بدلیں؟ کہا تم اپنے آپ کو اس طرح بدلو، تم جتنے گناہ کر چکے ہو ان گناہوں سے توبہ کر لو، جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دو، ایک دوسرے سے معافی مانگ لو۔ جب لوگوں کو یہ بتایا پوری قوم بستی چھوڑ کے ایک جنگل میں چلی گئی، جنگل میں جانے کے بعد ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے، ایک دوسرے کے حق معاف کرنے لگے، ایک دوسرے سے معافی مانگتے رہے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر یہ دعائیں کرتے رہے، مولا ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم تمام سے معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہم نے جس کے بھی حق مارے ہیں وہ سب واپس کیے دیتے ہیں، رب ہم نے ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لی ہے، ادھر لوگوں نے معافی مانگنا شروع کی ہے، استغفار زبان پہ بند کرنا شروع کیا ہے، رب کا عذاب چھٹنے لگا ہے، رب کا عذاب ہٹنے لگا ہے، وہ طوفان جو موجیں مارنے کو تیار تھا وہ بھی ختم ہونے لگا، وہ بادل جو کالی بدلیاں لے کر کے آئے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے، اس طرح سے عذاب الہی ٹل گیا۔ کیا سمجھے؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ اگر انسان اپنے
آپ کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو بدلے تو عذاب الہی بھی ٹل جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو آج ہم پر جو مصیبتیں چھائی ہوئی ہیں، جو چار جانب سے لوگ ہم پر حملہ کرنے کو تیار ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو یہ جو حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے حملے بھی ختم ہوتے نظر آئیں گے اور مسلمانوں کو عروج ملتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، نعرہ تکبیر۔ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ بے شک جب یہ عذاب ٹل گیا، حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے جا چکے تھے، واپس آئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں بستی میں کچھ بچا بھی ہے یا نہیں۔ عذاب الہی آیا ہوگا، سب کو تہس نہس کر دیا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے، بستی کو دیکھا کہ گھر بھی سلامت ہیں، مکان بھی سب کے سلامت ہیں، لوگ بھی سلامت ہیں، سب کھا پی رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچنے لگے کہ اگر اب میں بستی میں گیا تو لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، لوگ مجھ سے کہیں گے یونس تم تو کہہ رہے تھے عذاب الہی آئے گا، دیکھو عذاب الہی تو نہیں آیا، ہمارے آبا و اجداد کا دین ہی سچا ہے، تم جس دین کی طرف بلاتے تھے وہ دین سچا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات سوچی اور سوچنے کے بعد بستی میں گھسنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے آپ وہاں سے پھر واپس چلے گئے۔ واپس گئے، دریا میں ایک کشتی تھی، اس پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد تھوڑی دور کشتی چلی، پھر کشتی ڈگمگانے لگی۔ اس وقت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا تو جس کشتی میں سوار ہوتا تھا وہ کشتی ڈگمگانے لگتی تھی، ڈوبنے کے قریب ہوتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ اب جو ملاح تھا اس نے قرآن اندازی کی اور اس نے قرآن اندازی میں نام نکالا کہ دیکھیں ہماری کشتی میں کون ایسا شخص سوار ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی ڈگمگا رہی ہے، موجوں کے نام ہونا چاہتی ہے۔ اس میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر کچھ کہے اسی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں جو ہی چھلانگ لگائی، رب کا حکم ہوا، ایک بڑی سی مچھلی آئی، اس نے اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 دن تک، مختلف روایتیں ہیں 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے آپ کو ایک آیت کریمہ کا وظیفہ الہام فرمایا، وہ وظیفہ کیا، آپ مچھلی کے پیٹ سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ میں یہاں پر رک کر آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ جن کا نام ہم جانتے ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، کفر پر مرے تھے، کافر ہو کر کے مرے تھے۔ ذرا یہ بتاؤ، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے تھے، اس مچھلی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ چند جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اسی طرح سے یہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام صرف 40 دن تک رہے تو اس مچھلی کو یہ فضیلت مل جائے، اس مچھلی کو یہ مرتبہ مل جائے کہ یونس علیہ السلام کے رہنے کی وجہ سے وہ مچھلی جنتی ہو جائے، وہ مچھلی جنت کی حقدار بن جائے، تو پھر ان والدین کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہوگا جس ماں نے محمد عربی کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہو؟ ذرا کان کھول کر کے سنے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کے والدین جہنمی ہیں، یہ آپ کا انتقال کفر پر ہوا ہے، بھلا وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مچھلی جو 40 دن لے کر کے یونس کو پورے دریا میں گھومے اور جنتی بن جائے تو ان والدین پکے جنتی کیوں نہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے محمد عربی کو رکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ تکبیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کفر پر انتقال ہوا ہے، ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے وہ ثابت کر سکیں، بلکہ اہل سنت کے پاس ڈھیروں دلیلیں ہیں جن سے ثابت کر دیا جاتا ہے اور کر دیا گیا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ کو بدلا تو اللہ نے انہیں بدل دیا۔ جب تک وہ خود کو نہیں بدل رہے تھے تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو نہیں بدل رہا تھا۔ بے شک جو ہی انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اللہ نے ان کو مومن بنا دیا، ایمان والا بنا دیا، ان کو بدل دیا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھیں، آج ہم جو رونا روتے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں، ارادہ تو بہت کرتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، ارادہ کرتا ہوں جا نہیں پاتا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، والدین نمازی ہیں تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آخر ہم اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تبھی اللہ ہمیں بدلے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کے فہم کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم پانی پینے کا ارادہ کریں، عزم مصمم کر لیں، عزم مصمم کرنے کے بعد بھی کیا پانی اپنے آپ ہمارے لبوں سے آ کر کے لگ جائے گا؟ کیا پانی کا گلاس اپنے آپ ہمارے لبوں سے آ کر کے لگ جائے گا؟ ہرگز نہیں لگ سکتا، بلکہ ہمیں ارادہ کرنے کے بعد، یعنی ہم جب ارادہ کریں گے تو گلاس کو اٹھائیں گے، جب ارادہ کریں گے تو ہاتھ ہمارا حرکت کرے گا اور گلاس کے قریب جائے گا، گلاس کو اٹھا لے گا، گلاس اٹھ تو گیا لیکن اب ہم ارادہ کریں گے اس میں پانی بھرنے کا، تب یہ گلاس ٹنکی کے پاس جائے گا، اور جب ہم ارادہ کریں گے ٹنکی چلانے کا تب ٹنکی چلے گی۔ جب ہم ارادہ کریں گے پانی پینے کا، جو گلاس بھر گیا ہے پانی سے وہ لبوں تک نہیں آ سکتا کیونکہ ہم ارادہ نہیں کر رہے، جب ہم ارادہ کریں گے تبھی وہ لبوں تک آئے گا۔ اب لبوں تک لانے کے بعد ہم ارادہ ختم کر دیں، کیا وہ پانی لبوں سے نیچے اترے گا؟ نہیں اترے گا، وہیں سے واپس چلا جائے گا۔ ہم نے عزم مصمم کر لیں تو وہ پانی حلق سے نیچے بھی چلا جائے گا، وہ پیٹ کے اندر بھی چلا جائے گا۔ اس مثال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو رونا روتے ہیں کہ میں نمازی نہیں بن پایا، میں نیک نہیں بن پاتا ہوں، میرے والدین نمازی نہیں، یا میری اولاد نمازی کیسے بنے گی؟ ذرا عزم مصمم تو کرو۔ عزم مصمم جس وقت کر لو گے اس وقت اپنے آپ کو بدل بھی لو گے، اور جب اپنے آپ کو بدل لو گے تو فرد سے معاشرہ بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک فرد بدلے گا تو اس کا بھائی بہن بدلیں گے، اس کے گھر والے بدلیں گے، اس کا پڑوس بدلے گا، اس کا گاؤں بدلے گا، اس کا شہر بدلے گا، اس کی کنٹری بدلے گی۔ ایک شخص بدلے گا تو پورا معاشرہ بدلتا ہوا چلا جائے گا۔ کیا میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا جب ہم ٹریفک پہ رکتے ہیں، ریڈ کلر کی لائٹ جلتی ہے، تمام گاڑیاں رکی ہوتی ہیں، اگر وہاں سے صرف ایک شخص نکل جائے، صرف ایک شخص نکل جائے تو اس کے پیچھے کئی نکلتے چلے جاتے ہیں، یعنی جب ایک شخص سگنل توڑ دے تو کئی لوگوں کو ہمت مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نمازی بن جائے تو اس کے جتنے دوست ہوں گے اسے دیکھ کے نمازی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، بدلیں گے تبھی کچھ ہوگا۔ بے شک صرف یہ رونا کہ ہم کیسے بدلیں، کیسے نمازی بنیں، یاد رکھیں اب کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا، بے شک اب کوئی طارق بن زیاد نہیں آئے گا، اب کوئی حسین ابن علی تشریف نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں کا اپنا دور تھا اور اپنی اپنی ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داری نبھا کر کے چلے گئے۔ اب ہم چاہیں کہ مسلمان عروج کیسے پکڑیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ بے شک اس انتظار میں مت رہیے کہ کوئی آئے گا ہمیں بدل دے گا۔ آپ اپنی ذات کے خود مالک ہیں، اپنی ذات کے خود مالک ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں تو بدل جاؤں گا، میرے بدلنے سے کیا ہوگا؟ محلہ تو میرا بگڑا ہوا ہے، میرا بھائی تو فلاں کام کرتا ہے، میں بدل جاؤں تو میرے بدلنے سے کیا ہوگا؟ صرف ایک مثال ذہن میں رکھیں ٹریفک والی، ایک نکلتا ہے، صرف ایک نکلتا ہے، وہ سگنل توڑ کے جاتا ہے، کئیوں کو ہمت اس کے پیچھے مل جاتی ہے، کئی اس کے پیچھے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک بدلے گا، صرف ایک بدلے گا تو یقین جانیے اسے دیکھ کے کئی بدلتے نظر آئیں گے، کئی بدلتے نظر آئیں گے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ کوئی بدلنے نہیں آئے گا، ہمیں اپنے آپ کو خود بدلنا ہے۔ اگر نمازی نہیں ہے تو ہم خود نمازی بننا پڑے گا۔
امام صاحب ترجمے میں تقریر کریں گے، اپنی ذمہ داری سے شروع دوش ہو گئے، اب تمہارا ہاتھ پکڑنے نہیں آئیں گے کہ چلو نماز پڑھو، بلکہ تمہیں اپنے آپ کو خود بدلنا ہوگا۔ اگر کوئی تقریر کر گیا اچھی بات ہے تو اس پر عمل خود کرنا ہوگا، کہنے والا کہہ کر کے چلا جائے گا، لیکن اس پر عمل ہمیں خود کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلیں۔ اور جب اپنے آپ کو بدلیں گے تو یقین جانیں دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہم کامیابی ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، مؤذن 5 وقت کہتا ہے حی لاؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمان آج یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن دور ہے تو جدید چیزیں ہم اپنائیں گے تبھی عروج و ارتقاء یا کامیابی ملے گی۔ کامیابی ماڈرن دور میں نہیں، کامیابی 1400 سال پیچھے جانے میں ہے، کامیابی 1400 سال پیچھے جانے میں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو جواب سنیں، آج ماڈرن زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز میں ترقی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے چاند کا بھی سفر کر لیا، دیگر سیاروں کے سفر کی تیاریوں میں بھی لگے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو لوگ کتنا ترقی کر چکے ہیں کہ چاند کا سفر بھی کر رہے ہیں، چاند پر بھی پہنچ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھو صرف اللہ و رسول کرتے رہتے ہیں، صرف نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ ترقی نہیں کرتے، دیکھو اور غیروں کو دیکھو چاند پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو جواب سنیں، آج جو چاند پہ پہنچ رہے ہیں یہ کوئی اتنی ترقی نہیں کر رہے ہیں کہ بہت بڑی ترقی کر دی چاند پہ پہنچ گئے۔ چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے، بلکہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا یہ کمال ہے۔ آج لوگ چاند پہ جا رہے ہیں تو کسی چیز کے ذریعے جا رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مکہ کی زمین پہ بیٹھنے والا، مکہ کی زمین پہ بیٹھنے والا، مکہ کی زمین پہ جھولے میں جھولا کھانے والا ایک محمد عربی کی انگلی کے اشارے پر چاند آسمان پہ کھلونا بنا ہوا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ترقی زمانہ کتنا بھی کر لے لیکن اسلام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اسلام کی ترقی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج لوگ ترقی کرنے چاند پہ پہنچ رہے ہیں، اس کو لوگ کمال کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے، بلکہ مکہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے اور انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کہیں اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی محمد عربی کی سیرت میں ہے، کامیابی محمد عربی کی سیرت میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، کامیابی ان کی سیرت میں ہے۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ اس وقت ماحول دیکھیں مکہ کا اٹھا کر کے، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف و اذیت پہنچاتے تھے، کیسے دکھ تکلیف پہنچاتے تھے، ایسے ایسے زخم پہنچاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غشی میں آ جاتے تھے، آپ کبھی بھی ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے تو ابو جہل اوپر سے اوجھڑی لا کر کے ڈال دیتا، خانہ کعبہ کے صحن میں ہوتے تو ابو جہل چادر گلے میں ڈال کر کے کھینچتا تھا۔ طائف کا منظر بھی آپ نے سنا ہوگا، طائف میں جب نبی پاک تبلیغ دین کے لیے پہنچے تو طائف میں جب پہنچے تو کفار نے بچوں کو پیچھے لگا دیا اور کہا یہ پاگل ہیں۔ بچے پیچھے پیچھے پاگل کے نعرے لگاتے چلتے تھے اور آپ پر پتھراؤ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ پر ڈھیلے مارا کرتے تھے۔ وہ بچوں نے اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کی نالان مبارک خون شریف سے بھر گئی۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، وہ کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے تھے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک طرف کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو طائف کے بچے آپ پر پتھراؤ کر رہے ہیں میں اس لیے کبھی آگے چلتا ہوں، کبھی پیچھے چلتا ہوں، کبھی دائیں چلتا ہوں، کبھی بائیں چلتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آگے سے پتھر نہ آئے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ پیچھے سے پتھر نہ آئے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، مجھے لگتا ہے دائیں اور بائیں سے پتھر نہ آ جائے تو میں دائیں اور بائیں چلنے لگتا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں جانثاران محمد جو اپنی جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے۔ آج ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا عشق پر کھرے اترتے ہیں؟ آج ہم نے بھی عشق رسول کا دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن ہم عشق رسول میں کھرے نہیں اترے ہیں۔ زید بن حارثہ کو دیکھو کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، پتھراؤ بچے کر رہے ہیں لیکن محمد عربی کے نہ لگ جائے اس لیے کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ امام اہل سنت کی زبان میں یوں کہہ لیجیے
لیے اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹانے کو رہتے ہیں۔ وہاں تو اس نے یوسف پہ صرف انگلیاں کٹی تھی اور وہ بھی عورتوں نے کاٹی تھی، یہاں تو مردان عرب ہیں، مردان عرب جو کسی کے لیے ایک دم سے اس کے قریب نہیں ہوتے، یہ فساد و ضلالت کے علمبردار بھی ہیں مردان عرب، پھر بھی محمد عربی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی گئی، ہر طرف سے پتھراؤ ہوا، آپ کے جسم میں ناجنی پر زخم ہو گئے اور خون شریف سے نالین بھر گئی، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو طائف کی بستی کو ان دو پہاڑوں سے پیس دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر کے ہم طائف کے بازار کو نیست و نابود کر دیں۔ آج اگر کسی کو اتنی تکلیف مل جائے اور اس کے اوپر کوئی پاورفل آ کر کے یہ کہے کہ بتاؤ تمہارا بدلہ لیں، تو فوراً کہتا ہے ہاں مجھے اپنا بدلہ چاہیے۔ آج ہم میں دیکھ لیں، بھائی بھائی سے بدلہ لینے کو تیار ہے، باپ بیٹے سے بدلہ لینے کو تیار ہے، بیٹا باپ سے بدلہ لینے کو تیار ہے، بھائی بہن سے بدلہ لے گا، بہن بھائی سے بدلہ لے گی، پڑوسی پڑوسی سے بدلہ لینے کو تیار ہے، رشتہ دار سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کو تیار رہتے ہیں، لیکن آئیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ جسم لہو لہان ہونے کے باوجود بھی، زخم ہونے کے باوجود بھی، لانین مبارک خون سے بھرنے کے باوجود بھی ایک فرشتہ حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو طائف کے بازار کو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق دیکھیں، اخلاق حسنہ دیکھیں، ارشاد فرمایا اے فرشتے میں یہ نہیں چاہتا کہ طائف کے لوگوں کو پہاڑ کے نیچے دبا کر کے مار دیا جائے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ان کی آنے والی نسل مجھ پر ایمان ضرور لائے گی، ان کی آنے والی نسل مجھ پر ایمان ضرور لائے گی۔ ایک دوسرے سے بدلہ لینا چھوڑو، ایک دوسرے سے بدلہ لینا چھوڑو، اگر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو بیٹھ کر کے باتوں سے سلجھا لو، ایک دوسرے سے بدلہ مت لو۔ ہماری آپس کے اختلافات ہیں جو ہمیں گہرے عمیق گڈھے کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بدلہ لینا چھوڑو، حضور کا اخلاق اپناؤ، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، ان کے ہاتھوں اور ان سے بھی کوئی بدلہ لینا چاہے تو وہ اپنے جسم کو حاضر کر دیتے ہیں، جیسا بدلہ چاہو لے سکتے ہو۔ ایک صحابی رسول، تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھ پر کسی کا حق آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے، کسی کا حق آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ یہ نبی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے، اور ہم پر کسی کا حق آتا ہوتا ہے تو ہم اسے دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنے نبی کا اخلاق اپنائیے، اخلاق سے اسلام پھیلتا ہے، لوگ اسلام ایسے نہیں لائے، حضور کا اخلاق دیکھ کر کے اسلام لائے۔ تمام صحابہ کھڑے، تمام نے اعلان کر دیا کہ جس کا مجھ پر حق ہو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ تمام صحابہ پہ سناٹا طاری، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ آخر کیسے بولیں؟ یہ تو وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا کر کے ہمیں جنتی بنایا ہے، یہ تو وہ ہے جو ہماری قبر کے اجالے ہیں، یہ تو وہ ہے جن کی وجہ سے ہم صحابی بنے۔ کوئی بولے تو کیسے بولے؟ پوری مجلس پہ سناٹا، سب خاموش۔ ایک صحابی اٹھے اور اٹھنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنگ کا میدان تھا، آپ صفیں درست فرما رہے تھے، صفیں درست فرما رہے تھے اور آپ کی چھڑی میرے پیٹ پر لگ گئی، میرا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے پیٹ پر چھڑی لگا کر کے کہا پیچھے ہٹو، مجھے اس سے تکلیف ہوئی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب تمام صحابہ حیرت میں پڑ گئے،
آخر انہیں یہ ہمت ملی کہاں سے، انہیں ہمت یہ آئی کہاں سے کہ ہمارے آقا سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ صحابی ان کا عشق ہے، ہر ایک کے عشق کے اظہار کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کا بدلہ چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ اب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ کپڑا ہے، کپڑا ہٹائیے تب میں بدلہ لوں گا۔ نبی پاک نے اپنی قمیص کو اتار دیا، جیسے قمیص کو اتارا یہ صحابی جو اپنا بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے نبی کریم کے جسم مبارک سے چمٹ گئے۔ تمام صحابہ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ بدلہ لینے کے لیے تھے، اب یہ حضور کے جسم سے کیوں لپٹ گئے، یہ حضور کے جسم نازنی سے کیوں چپٹ گئے۔ اب ان صحابی سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تم تو بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے، تم نے بدلہ کیوں نہ لیا۔ اب صحابی کا عشق کا اظہار دیکھیں اور بات سنیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں، اپنے دل کی تختی پر بھی لکھ لیں۔ ان صحابی نے کہا اے میرے ساتھیوں سنو سنو، نبی پاک نے جو چھڑی لگائی تھی اس سے مجھے تکلیف ہوئی ضرور تھی، لیکن آج میں نے بدلہ لینے کی بات اس لیے کی ہے کہ نبی کریم نے جیسے اپنا جسم مبارک اپنا کپڑا اتارا ہے اور میں جسم سے چمٹ گیا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار نبی کریم سے سنا تھا جو نبی کے جسم سے چمٹ جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آج میں اسی لیے نبی سے چمٹ گیا ہوں اور مجھ پر جہنم کی آگ حرام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، سبحان اللہ سبحان۔ یہ تو وہ ہیں جو خود اپنی زبان سے کہتے ہیں مجھ پر جس کا حق آتا ہو وہ لے لو۔ وہ تو صحابی تھے، ان کا عشق تھا، انہوں نے تو ایک بہانہ تلاش کیا کہ کیسے میں چمٹوں حضور کے جسم سے، لیکن ہمیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے تو اسے معاف کر دیجیے، بدلہ مت لیجیے۔ یقین جانیں اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو حضور کے لواء الحمد کے سائے تلے بھی اٹھیں گے اور صحابہ کے جھومر تلے بھی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر قربان جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ایسا لاجواب بے مثال کہ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسے خلق والا نہیں ہو سکتا۔ بے شک امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ان کے اخلاق جو اتنے اعلیٰ ہیں کہ رب قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک محبوب آپ کے اخلاق آپ کی خوب تو بہت اعلیٰ ہے۔ اب یہاں پر صرف و نحو کا ایک نقطہ، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ ایک ہوتا ہے کسی سے کہا جائے آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے یہ نہیں کہا آپ کے اخلاق اچھے ہیں، بلکہ کہا انک لعلی، اور علی یہ فوقیت بتانے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا محبوب آپ کے اخلاق ہی اچھے نہیں بلکہ آپ اخلاق جہاں پر اخلاق کے اچھے ہونے کی انتہا ہوتی ہے آپ کے اخلاق اس سے بھی بالا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے اوپر ہے، خلق عظیم کے اوپر ہے۔ حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھیں، امت کے ساتھ کیسا اخلاق تھا اور امت سے کیسا پیار تھا۔ سابقین انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں تو اپنی قوم کو تبلیغ دین کرتے تھے، تبلیغ کرتے کرتے جب بہت زمانہ گزر جاتا تھا اور لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا اس قوم کو برباد کر دے۔ قوم لوط برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، طوفان نوح آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے وہ دریا نیل میں غرق کر دیے گئے، لیکن نبی کریم
کریم کا اپنی امت کے ساتھ محبت و پیار کا انداز دیکھیں، اور یہ پیار و محبت کا انداز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے۔ کافروں کے لیے بھی وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے بازار میں کہا گیا کہ ان پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو پیس دیا جائے، تو وہاں مسلمان نہیں بستے تھے، وہاں مسلمان نہیں تھے جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ پہاڑوں کو ملا کر کے پیس دیا جائے، بلکہ وہ کافر تھے، کافر جو حضور کی بات نہیں مان رہے تھے۔ لیکن نبی کا اخلاق حسنہ دیکھیں اور امت کے ساتھ پیار دیکھیں۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم مجھ پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم اسلام کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن تمہارے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بھلے ہی کچھ ہو جائے تم میرا انداز ہر وقت رحمت والا ہی پاؤ۔ اپنی امت کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پھوٹ کر امت کے ساتھ پیار کیا کہ جس کی مثال آپ کو پچھلے انبیاء کرام میں بھی نہیں مل سکتی۔ ایسے ہمیں کوئی نبی نہیں دکھتے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہو، لیکن ہمارے نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی۔ جمیل قادری بول اٹھے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ایسا اپنی امت کو یاد کیا، ہر وقت مغفرت کی دعا، ہر وقت مغفرت کی دعا، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، غار ثور ہو، غار حرا ہو، تنہائی ہو، بستر ہو، جنگ میں ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے۔ حضرت جبریل امین کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے بھیجا اور کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، آج میں اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حضور ام ہانی کے ہاں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، دیکھا حضور تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل اپنے نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اگر حضور کو جلدی نہ لے گیا تو رب کے حکم کی عدولی ہوگی، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے جلدی بلا کے لانا ہے، اور اگر محبوب کو اٹھایا آواز دی تو یہ بے ادبی ہوگی۔ ذرا ادب دیکھے سید الملائکہ کا۔ حضرت جبریل امین اپنے نورانی ذہن سے سوچ رہے تھے کہ آخر اٹھاؤں کیسے، جگاؤں کیسے، جلدی لے کے بھی جانا ہے، جلدی بلا کے لے کے بھی جانا ہے، اور آواز کر کے بے ادبی بھی نہیں کرنا ہے۔ ادھر نورانی ذہن سے سوچ رہے تھے، عاطف غیبی سے آواز آئی جبریل تیرے ہونٹ تو کافور کے ہیں اور کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، محبوب کے تلوے نور کے ہیں، اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگا دے، ٹھنڈک محسوس ہوگی اور وہ اپنی آنکھیں کھول دیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں کو نبی پاک کے تلوے سے لگا دیا، ادھر تلوے سے لگانا تھا اور حضور کی آنکھیں کھل گئی، حضور بیدار ہو گئے۔ پوچھا جبریل وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رب نے بلایا ہے، اپنی ملاقات کو بلایا ہے۔ ذرا میں یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، وہ دیکھو جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتے ہیں، جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے ان کے دو ہاتھ ویسے ہمارے دو ہاتھ، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے وہ چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور دیکھو ہماری طرح ہے، ہر کام حضور کا ہماری طرح ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آؤ دیکھو جبریل بلانے آئے ہیں، نورانی فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، لیکن جہاں جبریل کے ہونٹ لگتے ہیں وہاں ہمارے نبی کے قدم ہوتے ہیں۔ سید الملائکہ جہاں سر رکھے وہاں نبی آخر الزمان کا قدم ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا تنویر رضا قادری صاحب قبلہ، مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ جبریل بھی نورانی فرشتہ ہے، نور سے ہی پیدا ہے، اور حضور بھی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، یعنی حضور بھی نور ہے اور فرشتہ بھی نور ہے۔ نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکے، کیچ کریں، نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جبریل بھی نور، اللہ کے رسول بھی نور، لیکن ایک نور کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا سر وہاں ہے جہاں دوسرے نور کا قدم ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ
ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر کے آیا ہمارا۔ یہ نور نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ گندا مچھلا کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، جو اپنے جسم کی مکھی نہیں بھگا سکتا کہتا ہے حضور ہماری طرح ہے۔ وہ دریائے کھاری میں تھوکیں تو دریا میٹھا بن جاتا ہے، اور یہ میٹھے میں تھوکتے تو کھاری ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والے ذرا جبریل سے تو پوچھے، جبریل تم بتاؤ سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ حضور کو لے جا رہے تھے تو سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ حضور حضرت جبریل کہیں گے میں رکا اس لیے تھا کہ میں حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، اور نہ ہی حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہوں، نہ اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا ہوں۔ جبریل یہ لاجک سمجھ میں نہیں آیا، ذرا تفصیل سے تو بتا دو۔ عالم تصور میں جبریل کہیں گے اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتا تو کہتا حضور رک جائیں، میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے، اور اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا تو میں بھی سدرا سے آگے بڑھ جاتا۔ جبریل نے بتا دیا سدرا پہ رک کے کہ حضور نہ ہی میری طرح ہے اور نہ ہی میں حضور کی طرح۔ جب ایک نورانی فرشتہ حضور کی طرح نہیں ہو سکتا تو یہ چلنے پھرنے والا چوپایا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے اٹھایا، بیدار کیا، تمام تیاریاں ہو گئی، براق جنتی سواری بھی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ براق پر سوار ہو جائیں، آپ براق پر سوار ہو جائیں، آپ کو براق پر سوار کر کے لے جایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز اٹھایا، جیسے ہی سوار ہونا چاہتے تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے رخسار کا بوسہ لینے لگے۔ وہ رخسار کا بوسہ لیا تو حضرت جبریل امین نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو فرشتے تیار ہیں، استقبال کے لیے تیار ہیں، آسمان آپ کے لیے سجا دیے گئے، جنت آپ کے لیے سجا دی گئی، جنت کے گیٹ بھی کھول دیے گئے ہیں، جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، تمام چیزیں آپ کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھیے میں فرشتوں کا ایک قافلہ بھی لے کے آیا ہوں، اور ایسے 70,000 فرشتے لایا ہوں جن کے تحت 70,000 فرشتے ہیں، ایک بہت لمبا چوڑا قافلہ۔ یا رسول اللہ آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ کیا میری کسی چیز میں کمی رہ گئی؟ میرے آنے میں کوئی گستاخی ہو گئی؟ میرے فرشتوں کے آنے میں کوئی گستاخی ہوئی کیا یا رسول اللہ؟ ہم آسمانوں کو سجایا ہے، کیا اس میں کوئی گستاخی کمی رہ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تمہارے فرشتوں کے قافلے میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ بھلا میری امت اس پل صراط سے کیسے گزرے گی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے؟ حضرت جبریل نورانی ذہن سے سوچنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے بلایا ہے، مولا نے بلایا ہے، تمام کائنات کے رب نے بلایا ہے، ایسے وقت میں آپ کو اپنی امت یاد آ رہی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں جبریل پل صراط سے میری امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے کیسے بڑھے گی؟ اپنی امت میری امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ ادھر جبریل امین سوچو وچار میں تھے کہ حضور سے کیا کہا جائے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی جبریل میرے محبوب سے کہہ دو تمہاری امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی چمکتی ہے اور چمک کر کے ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے، وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ رب کی ملاقات ہو جائے تو ہمیں یاد کرتے ہیں۔ جب قرب رب میں پہنچے دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کر لی، رب کی بارگاہ میں عرض ہوئے مولا الصالحون للہ والطالحون لی، یا اللہ میری امت کے جتنے نیکوکار ہیں وہ تمام تو لے لے۔ پروردگار عالم جتنے نیکوکار ہیں وہ تو لے لے، اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے۔ قربان جائیے نبی کی محبت پر، اللہ ہمیں ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عرض کیا مولا میری امت کے جتنے نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں، سب تو لے لے، اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے، سب مجھے دے دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ نیکوکاروں کو اللہ کے حوالے اور گناہگاروں کو اپنے دامن میں کیوں لیا؟ میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، فرشتے ڈھونڈتے ہوں گے گناہگار کون ہے، لائن میں لگو، لائن میں لگو۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جو محبت کا انداز امت کے حوالے سے پیش کیا تھا وہ وہاں پر اظہار کریں گے۔
وہاں پر اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے، وہاں پر اپنے گناہگار امتیوں کو چھپائیں گے، حضور کو شفاعت ملے گی، اپنی گناہگار امت کی شفاعت کریں گے، وہاں جتنے گناہگار ہوں گے وہ سب دامن رحمت میں چھپے ہوں گے اور سب کی بخشش کرواتے ہوں گے۔ علامہ حسن کی زبان میں یوں کہہ لیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وہ امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر زندگی ظاہری حیات میں بھی ہیں تب بھی امت کو یاد کرتے ہیں، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تب بھی اپنی امت کو یاد کیا، میدان محشر میں ہوں گے پھر بھی اپنی امت کا خیال ہوگا، اور قبر شریف میں جب جسد مبارک کو رکھ دیا گیا تب بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ حضرات قبر مبارک میں اترے، حضور کے جسد مبارک کو رکھ دیا، یہ کے بعد دیگر سب باہر آنے لگے، سب باہر آ گئے۔ حضرت قسم فرماتے ہیں جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں آخری نمبر میرا تھا قبر مبارک سے نکلنے کا، کہتے ہیں جب میں قبر مبارک سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میرے کان میں ایک بھنبھناہٹ سی آئی، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بات کر رہا ہو، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کچھ بول رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ کو حضور کے چہرہ مبارک کی طرف کر دیا، دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ حضرت قسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو حضور کے لب سے لگا دیا، ادھر کان کو لب سے لگانا تھا اور لب سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ قسم خدا کی ایسا نبی کسی کو نہ ملا ہے، قسم خدا کی جس نے اپنی امت کو اس انداز میں یاد کیا ہو، وہ پیدا ہو تو اپنی امت کو یاد کرے اور قبر مبارک میں چلے جائیں تب بھی اپنی امت کو یاد کرے۔ یہ حضور کا محبت ہے، محبت کا انداز ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں جس انداز میں یاد کیا ہے ہمیں بھی اس انداز میں یاد کرنا چاہیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنی امت کے ساتھ پیار فرمایا، ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آج اس وفا کا صلہ ہم نے دیا، آج اس محبت کا کوئی ہم نے اس محبت کا کوئی صلہ حضور کو دیا نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وہ جو اپنی امت سے اتنا پیار کریں، پیدا ہو تو امت کو یاد کریں، عرش پہ جائیں تو امت کو یاد کریں، قبر میں جائیں تو امت کو یاد کریں، غار حرا میں جائیں تو امت کو یاد کریں، غار ثور میں ٹھہرے تو امت کو یاد کریں، تنہائی میں جائیں تو امت کو یاد کریں، حضر میں ہو تو امت کو یاد کریں، سفر میں ہو تو امت کو یاد کریں، مجمع میں ہو تو امت کو یاد کریں۔ وہ نبی جو ہر وقت اپنی امت کو یاد کرے، اسی نے کہا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ بتائیے ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج نماز میں اس لیے پڑھوں گا تاکہ میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ اسی نبی نے کہا کہ جو روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، بتاؤ ہم میں سے کتنے رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ اسی نبی نے کہا جو صاحب نصاب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، بتاؤ کتنے مالدار ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اسی نبی نے کہا کہ جو صاحب استطاعت اس پہ حج فرض ہے، بتاؤ اپنے مال و دولت کو بچانے کے چکر میں کتنے ہیں جو حج کر لیتے ہیں؟ حضور اسی نبی نے کہا کہ اپنے پڑوسی کا حق نہ مارو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا اتنا خیال رکھو کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی خوشبودار سالن بنتا ہو تو اس کی خوشبو اپنے پڑوسی کو نہ لگنے دو، کیونکہ اگر خوشبو لگے گی تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ ہاں اتنا ضرور کرو، تمہارے گھر میں اگر کوئی سالن بن جائے اور تمہیں معلوم ہو پڑوسی کا چولہا نہیں جلا ہے تو اپنے اسی سالن سے تھوڑا سالن پڑوسی کو دے دینا۔ بتاؤ آج ہمارے اندر کون سا ایسا طریقہ ہے جو نبی کریم کی محبت کا صلہ دیتا ہو؟ ہم تو وہ ہیں کہ چوراہوں پہ بیٹھ کے اس کی برائی بھی کرتے ہیں، چغلی غیبت ہم کر لیتے ہیں، دوسرے سے حسد ہم کر لیتے ہیں، مسجدوں کے امام کی برائی ہم کر لیتے ہیں، مقتدیوں سے لڑائی جھگڑے ہم کر لیتے ہیں، مسجدوں کے پیچھے لڑائی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، بیوی کی لڑائی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، بہن بھائی سے لڑائی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، ہر ایک سے بدلہ لینے کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ذرا اس نبی کا خیال تو کرو جس نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا ہے اور بات اپنی علم پہ رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی ہیں۔
ہے، ہر وقت رب حبلی کی صدائیں لگائی ہیں۔ اس نبی کے اس عشق کا صلہ یہ ہوگا کہ ہمارا بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان مبارک پر صرف ایک ہی نام ہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ انہوں نے جو تعلیم دی اس پر عمل کرنا ہی ان کی محبت کا صلہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کا صلہ ادا کر ہی نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کیجیے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ جب اپنے آپ کو بدلیں گے تب یہ ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ دے پائیں گے، اور کم حقوق تو دے ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا اس انداز میں پیار ہے۔ ان کے تو شب و روز ہماری یاد میں کٹے، لیکن ہمارے شب و روز کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ اکثر طبقہ ہے کہ جس کے شب و روز کسی غیر کی یاد میں کٹتے ہیں۔ کاش نوجوان اپنی نوجوانی کو حضور کی یاد میں لگاتے، کاش ہم اپنی عمر کو حضور کی یاد میں لگا دیتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج بھی ہم اپنے آپ کو لگا دیں تو ہماری ترقی کرنے سے، ہمارے عروج و ارتقاء کے منازل طے کرنے سے آج بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آخر کیا لاجک ہے؟ 313 تھے، سامنے سینکڑوں ہیں، پھر بھی جیت گئے۔ کربلا میں 72 نے لڑی، 22,000 سے جیت گئے۔ کیا لاجک تھا؟ لاجک یہ تھا کہ ان کی زبان پہ صرف یہ تھا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ لیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا۔ ان کی زبان پہ صرف یہی تھا کہ ہماری جان ہمارے نبی کے لیے، ہمارا مال ہمارے نبی کے لیے، ہماری اولاد ہمارے نبی کے لیے۔ ان کا تو سب کچھ نبی کے لیے تھا، لیکن ہم غور کریں کہ ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہے۔ باپ بھی گھر بناتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے میری اولاد اس میں رہے گی۔ اولاد جس کے نہیں اللہ اسے دے، اور جس کی ہے اسے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اولاد کو میں حضور کی راہ میں لگاؤں، نبی کی یاد کرنے کا طریقہ سکھاؤں۔ کبھی یہ سوچ و وچار ہمارے ذہن میں آتے ہی نہیں، لیکن صحابہ ہیں کہ اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر صوفیوں کے سردار، صرف چندہ مانگا حضور نے صحابہ سے کہ جنگ تبوک ہے، 10 سالی کا زمانہ ہے، لاؤ کس کے پاس کیا ہے، سب کچھ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میں ان سے آگے نکلی جاؤں گا، اپنے گھر گئے، آدھا سامان کیا، آدھا لے آئے، آدھا چھوڑا ہے۔ جب حاضر بارگاہ ہوئے، حضور نے پوچھا عمر بتاؤ کیا لائے ہو؟ کہا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ نے پوچھا صدیق بتاؤ کیا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ جب سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا جاتا ہے پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کی ایک سوئی بھی لے آئے تھے، یہاں تک کہ جب آپ سامان لے کے نکلے، روایت میں آتا ہے آپ کو یاد آیا کہ گھر پہ توا ہے، توا وہ رہ گیا ہے، تو آپ واپس گئے اور توے کو بھی رکھ لیا، یہاں تک کہ اپنے لباس کو اتار کے بھی اس سامان میں رکھ لیا، اور ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور ببول کے کانٹوں سے اسے روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ اس کا رسول چھوڑا، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول کے سب کچھ قربان کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ جبریل امین حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کی ٹاٹ کا لباس کیوں پہنے ہو؟
تم نے ببول کے کانٹے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا یار غار صدیق اکبر جب گھر سے تمام سامان لے کر کے چلا تھا، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی اسی سامان میں رکھ لیا تھا اور ایک ٹاٹ پہن لی تھی اور اس پہ ببول کے کانٹے لگا لیے تھے، ادھر صدیق اکبر نے ٹاٹ پہن کر کے اس پہ ببول کے کانٹے لگا کر کے روکا تھا، ادھر رب تبارک و تعالیٰ کو صدیق اکبر کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ آج کوئی ایسا لباس نہیں پہنے گا، اگر کسی کو کوئی لباس پہننا ہے تو جیسا صدیق اکبر نے پہنا ہے ویسا تمام فرشتے لباس۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب حضور پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے تو پھر فرشتوں میں بھی تذکرے ہونے لگتے ہیں، فرشتوں میں تذکرے ہوتے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اللہ کا حکم ہے تمام فرشتے ویسا ہی لباس پہنیں گے۔ آئیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد صرف اس لیے رکھو کہ ہمیں حضور کے نام پہ قربان کرنی ہے، حضور کے نام پہ قربان کرنی ہے۔ اور ابھی تو ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ ہم قربان کرنے نکلے، اس سے پہلے محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جائے۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا بولنا، کھانا پینا سب اچھا لگتا ہے۔ وہ اگر کڑوی بات بھی بولے تو اس کے منہ سے اچھی لگتی ہے، کیوں اس سے محبت ہو گئی۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محب محبوب کی ہر ادا کو اپنائے، ہر ادا کو پسند کرے۔ کیا ہم نے نبی کریم کی ہر ادا کو پسند کیا؟ آئیے میں آئینہ دکھا دوں، میں آئینہ دکھا دوں۔ آج نوجوان کا اکثر طبقہ ایسا ہے، نبی کریم نے کہا اسلامی لباس پہنو، لیکن انہوں نے پھٹا ہوا لباس پہنا، پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کے وہی لباس اختیار کیا۔ کیوں کیا؟ انہیں اس کی ادا پسند آئی، انہیں اس کی ادا پسند آ گئی۔ کاش تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پسند آئی ہوتی، کیونکہ ان کی ادا جسے پسند آ جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا پہ رہ کر کے وہ جو نبی کی ادا اپناتا ہے، وہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے تذکرے بھی فرشتوں میں ہونے لگتے ہیں۔ کاش ہم نے بھی نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نے کہا اسلامی لباس پہنو تو ہمیں چاہیے اسلامی لباس پہنے۔ حضور نے کہا پڑوسی کا خیال رکھو تو ہمیں چاہیے اس پڑوسی کا خیال رکھیں۔ والدین کی خدمت کا حکم دیا تو والدین کی خدمت کریں، بڑے بھائی کا ادب کریں، چھوٹے بھائیوں پر شفقت کریں، بہنوں کا خیال رکھیں، ماں باپ کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ ہمارے نبی نے تعلیمات دی ہیں۔ غیروں سے جھڑکے نہیں، بھائی بہن سے بدلے کی سوچے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ تعلیمات نبی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اور جس دن سے عمل شروع کر دیا اسی دن سے دیکھنا یہ زندگی یہاں بھی کامیاب رہے گی اور بعد مرنے کی آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ صرف ایک بات اپنی زبان پر رکھیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمیں غیر سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ ہمارے لیے تو بس ہمارے نبی کی ذات ہے، کوئی شخصیت ہماری آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل، بے شک۔ کوئی فلم اسٹار ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، ہمارے نبی کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بے شک۔ وہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے لیے، تحقیق کے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بے شک۔ بہترین نمونہ ہے۔ آپ ترقی چاہتے ہیں بس حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کریں، اپنی زندگی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے پیار بھی فرمایا، محبت کا اظہار بھی فرمایا، اور حضور نے تعلیمات بھی ارشاد فرمائی جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ کسی تقریر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس کوئی آئے اور سنا کر کے چلا جائے، بلکہ ہمیں اس کی تقریر میں اپنے لیے جو باتیں ہوں ان کو نوٹ کرنا چاہیے۔ تقریر کرنے والا تو تقریر کرتا ہے چلا جائے گا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ جو بولا ہے
یہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، تو ٹھیک، نہیں ہے تو ہم اس کو کریں گے، عزم مصمم کریں گے۔ اور جب تقریر سننے کے بعد آپ عزم مصمم کر لیں گے اپنے آپ کو بدلنے کا، تو رب فرماتا ہے بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم جب تک اپنی حالت خود نہ بدلے، اور جب ہم اپنی حالت بدلنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا، اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا۔ دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وقت زیادہ ہو رہا، بس اس پہ مختصر سی گفتگو۔ کہا کس سے گیا؟ ایمان والوں سے۔ اے پروردگار عالم، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے، پھر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ؟ ایک مثال سے، آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، میں کسی سے کہوں آپ اس محفل میں بیٹھ جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے تو ہیں، صحیح سے بیٹھ جاؤ، آپ اس محفل میں صحیح سے بیٹھ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تم ایمان تو لا چکے ہو، اب اسلام میں پورے پورے داخل اس طرح ہوگے، تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اور چغلی غیبت سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ جب یہ زندگی میں حضور کی زندگی کو آپ اپنا لیں گے، جب اپنی زندگی میں حضور کی زندگی کو اتار لیں گے، تو آپ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں گے۔ اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک چھپا دشمن ہوتا ہے، اس سے آدمی پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، تو کیا ہے ٹینشن لے۔ جب کسی دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو ٹینشن کی کیا بات، پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کون دشمن ہے۔ لیکن جب پتہ لگ جائے فلاں آدمی دشمن ہے تو پھر اس سے سترک رہا جاتا ہے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اب کھلے دشمن سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، اس کے کسی وار میں نہیں آنا ہے، اس کے کسی وار میں نہیں آنا ہے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں کہ وہ تم سے نماز چھڑوائے، تم سے روزے چھڑوائے، تم سے کسی کی مدد نہ کروائے، اس کے بعد یہی نہیں، اس کا ایک بہت خطرناک وار ہے، وہ جو دین کا نام دے کر کے بہکاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ نعت خوانی جائز ہے، سنت صحابہ ہے، سنت قرآن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب شیطان اسے بہکائے کیسے؟ جو نعت پڑھتا ہے، تو شیطان کا یہ وار اس طرح چلتا ہے کہ اسی نعت میں اس نے میوزک ڈلوا دیا، اسی نعت میں ڈھول باجے بجوا دیے، ٹھیک ہے، اسی میں سارنگی، اسی میں ہارمونیم، جس کو آج قوالی کہتے ہیں۔ اشعار ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کا یہ وار بہت خطرناک ہے۔ تو اس نے سوچا یہ چھوڑنے والے تو ایسے ہیں نہیں، لا اس کو ہی تبدیل کر دیا جائے، اس کو ہی تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس نے اسی میں حرام کاموں کو داخل کرنا شروع کر دیا۔ تو شیطان کے ہر وار سے بچنا ہے، شیطان کے ہر وار سے بچنا ہے۔ اور وار سے بچنے کا آخری بات، وار سے بچنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، علماء کی صحبت اختیار کریں، بے شک علماء کی صحبت اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس کھڑے تھے، ابلیس کو دیکھا کھڑے ہوئے، پوچھا ابلیس کیسے کھڑے ہو؟ ابلیس نے کہا دیکھو وہ اندر نماز پڑھ رہا ہے، اسے بہکانا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا تو کھڑے کیوں ہو، بہکاؤ جا کے، اپنا کام کرو۔ تو ابلیس نے کہا تھا بہکا تو دوں، لیکن آپ دیکھیں اس کے بغل میں ایک عالم سو رہا ہے، ایک عالم سو رہا ہے، جاگ نہیں رہا ہے۔ ابلیس بولا وہ سو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر، کہا وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس نماز پڑھنے والے عابد کو بہکا بھی دوں گا تو یہ اٹھائے گا عالم کو، اور عالم سے مسئلہ پوچھ کے اپنی نماز صحیح کرے گا، عالم کو اٹھائے گا اپنی نماز صحیح کر لے گا۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں اسے بہکاؤں یا نہیں بہکاؤں، بہکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح کر لے گا نماز، عالم اس کی نماز صحیح کرا دے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان کے وار سے بچنا ہے تو علماء سے دوستی کرو،
علماء سے محبت کرو، علماء جو اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں ان سے محبت کرو۔ میں کھروں کی بات نہیں کر رہا ہے نا، ہاں 24 جنوری کی بات بالکل نہیں۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں وہ ان کا عالم عالم نہیں، ان کی مسجد مسجد نہیں، ان کی نماز نماز نہیں، تو ہم ان سے سروکار ہی کیا۔ اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، جسے چاہا سن لیا اور آ گئے امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب فلاں صاحب ایسے ایسے کہہ رہے تھے، آپ نے ایسے کہا۔ امام صاحب جب کہتے ہیں نا مجھے سناؤ کس سے سنا، تو بیچارہ کبھی وہ طارق جدید نکلتا ہے، کبھی طارق مسعود نکلتا ہے۔ تو یوٹیوب پر کسی کو سننے کا بھی نہیں، اور مسئلے مسائل میں تو خاص کر کسی کو مت سنو، صرف اپنے امام کی سنو، جسے آپ جانتے ہیں کہ اچھا عالم ہے اس کی سنو۔ بے شک یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو چاہتا ہے مسئلہ بول دیتا ہے، جس کے منہ میں جو آئے وہ بک دیتا ہے، نہ اس کا کوئی حوالہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی سرا۔ تو اپنے دین کو محفوظ کس طرح کریں گے؟ علماء سے دوستی کر کے، اور اپنے آپ سے فیصلہ کرنے سے بچیں۔ دین میں اپنے آپ سے فیصلہ کرنے سے بچیں، خود فتوے نہ دیں، خود مسئلے مت بتائیں۔ ہاں اگر کوئی اچھا مسئلہ بتا بالکل ٹھوس دلیل کے ساتھ کسی معتبر عالم سے سنا ہے، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت اسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر فیصلہ اپنے آپ مت کیجئے کہ جو من میں آیا بس فتویٰ لگا دیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں من افتى بغیر علم لعنته الملائکۃ، اللہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے مسئلہ بتایا اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو ایسے مسئلے بتانے سے بھی بچیں، اور جب کوئی ایسا مسئلہ ہل گئے تو علماء کے نمبر رکھیں اپنے پاس، اپنے دوست بنا کر کے رکھیں۔ ضروری نہیں دوستی آپ کے دوست آپ کے لیول کا ہو تبھی آپ دوست بنائیں گے، یا آپ کی پرسنالٹی کا ہو تبھی دوست بنائیں گے۔ آپ معمار ہیں تو معمار کو دوست بنائیں گے، انجینئر ہے تو انجینئر کو بنائیں گے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو بنائیں گے، نہیں۔ ہر طبقے کا آدمی ڈاکٹر ہے تو کسی ایک عالم کو دوست ضرور بنائے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، قرب قیامت ہے، نشانیاں بڑی بڑی ظاہر ہونے کو رہ گئیں، بہت سی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ دجال بھی قریب ہے کہ نکل چکا ہو ہے یا نکلے گا۔ تو علماء سے دوستی کریں، ایک عالم کو ضرور دوست بنائیں، ایک عالم کو ضرور دوست بنائیں تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کرتا رہے۔ بے شک آپ ٹکمرائیں تو وہ آپ کو صحیح راستے پر لے آئے، آپ ہچکچائیں تو وہ آپ کو اچھی بات بتائے۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام شعروں پہ کروں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔